نو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمتیں، برکتیں جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انوار کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور سوچ سے بالا تر ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرادۃ خاصعین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی چڑیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جو کی شکل میں۔ اے سخی آقا، جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھیننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ توجہ کیجیے گا۔ ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائے، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا، میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا۔ صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولو کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟
सूरत फातिहा। कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, अमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा के सूरत फातिहा पढ़ने वालों और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों, खुशखबरी के ये पैगाम है, ये मोहब्बतों के पैगाम है, ये इनामात की बारिश है, ये अताओं की बारिश है। सूरत फातिहा अपने मिजाजों में, अपनी तबीयतों में सोच के बैठे कि अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया, इस तस्बीह खाने ने कौन कौन सी सौगातें दे दी। रोज तस्बीह खाने में रूहानियत की नई डिशें होती हैं, रूहानियत के नए दस्तरखान होते हैं, रूहानियत के नए खमान होते हैं, रूहानियत की नई चीजें और नई नेमतें और नए जायके और नई चाशनी होती है। तस्बीह खाने के दस्तरखान पे ये दस्तरखान का एक नया जायका मिला है, एक अनोखी डिश मिली है। तो अपना निजाम चला रहे हैं सूरत फातिहा के जरिए, इस सूरत फातिहा के जरिए जिंदगी की तरतीब चला रहे हैं और अल्लाह से मनवा रहे हैं, मनवा। यही रातों को सूरत फातिहा, यही जो सारा दिन तस्बीह खाने में अमाल तस्बीह खाना आपको करवा रहा है, मिन्नत कर करके यही करके गए थे, यही करके गए थे। आज उनकी नस्लें दरबारों के बुजावरों के नाम पे, गदी नशीनों के नाम पे, पीरों के नाम पे, शहजादों के नाम पे, साहबजादों के नाम पे आज उनकी नस्लें खा रही हैं। बड़े यही अमाल ही तो करके गए थे, जिन अमाल पे अल्लाह ने कहा था मैंने नस्लों को पालने के वादे किए, वादे हैं नस्लों को पालने के। आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं, आपकी कब्रों को आके आपके औलादें और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे। क्या मनवा गए थे? दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ। क्यों? हमारे लिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए थे। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के तमंगरी और इज्जत और वुसअत की खुलती अनोखी दुनिया। अल्लाह अल्लाह मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मैंने रातों को अय्याम पढ़ी है, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे। सूरत फातिहा नेक जिन्नात का मरगूब तरीन वजीफा है, महबूब तरीन वजीफा है। नेक जिन्नात का बहुत मरगूब वजीफा है सूरत फातिहा। नेक जिन्नात बहुत पढ़ते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो बंदा सूरत फातिहा बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, सोचे मैंने इस लफ्ज को कितनी देर कितनी दफा दोहराया है, नेक जिन्नात उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी जिन्नात को ताबे करने के लिए, गुलाम बनाने की कभी ना सोचना, नस्लों से इंतकाम लेते हैं। इनकी दोस्ती बेहतरीन अगर खुद ब खुद बने तो, और इनकी दुश्मनी बदतरीन होती है। दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं, नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे। क्या बताओ सूरत फातिहा। तो सूरत फातिहा पढ़ने वालों को मुबारक। आज के बाद अपनी जिंदगी में सूरत फातिहा नहीं छोड़नी, बस बात मेरी खत्म, बस बात खत्म। आज इतनी बात काफी है आपके। मैंने जो सूरत फातिहा के कमालात आपको बताए हैं ना, मुख्तसर बताए हैं, इतनी बात, इसको ज़हन नशीन कर लें, इसको दिल की गिरह में बांध लें। आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा, और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनाहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी, और आप वह कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत और अता को। कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं है हमारा नाम लेने की। कितने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होके, खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने, खुले आसमान के नीचे। अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है, अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है। आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूँ। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाजिम करार दिया है। आ मैं तुझे तेरी जुबान को भी कबूल करता हूँ, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूँ, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूँ। आप तो पढ़ और मैं खुश हो जाऊँ। उसका इंतखाब है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं, और कहते हैं आज हमारे करीब आ जा। उस करीम का इंतखाब, उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत है आपको सूरत फातिहा मिल गई और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोले क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया? हाँ, आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इंतखाब होता है, इसको इससे छीन लो, इसको दे दो। क्या इंतखाब होता है? इससे छीन लो, इसको दे दो। इस काबिल नहीं हमारा नाम ले, इसने हमें बहुत नाराज किया है। इसकी जुबान पे पाकीज़ा लफ्ज़ छीन लो, इसकी जुबान पे कालियां दे दो, गंदगी दे दो, और इसको हमारा कलाम दे दो। वाह मुबारक, ये खुशकिस्मती है, ये अताएं, ये अताएं। वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है,
اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد، اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا،
پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ کہیں انشاءاللہ۔ اب سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو، یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے، سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے
ایک بار اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا، ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے ایک نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسی آنکھیں کھول کے لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے۔ میں وہ کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، فلانی پڑھتا تھا کہ ہاں، میں کہ تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا، اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں اب تک بھی گاتا تھا، لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے، اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس لیے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ایک دفعہ بندے نے ذبح کر دیا کہ نہیں یہ دوپہر کو بانگ آنے لائی، تو اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ میں نے اس کو کہا، جب فرمان سنا تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آقا کا فرمان ہے میرے کملی والے کا، سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے مرغ وہ دیکھتا ہے۔ رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور رحمت جا، وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس، مولا کیا برسوں، رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیر برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ سے وہ وقت نہ مانگیں جب ہماری زبان اتنا ذکر کرے اور ہماری آنکھیں اتنی روئے، اللہ کہے نہیں اب تیری روتی آنکھوں میں مجھے ترس نہیں آئے گا، اب تیری یہ چلتی زبان پہ میرا ترس نہیں آئے گا۔ وہ وقت اللہ سے نہ مانگے۔ کون سا وقت؟ سب سے زیادہ ذکر، تسبیحاں، تہجد، سب سے زیادہ وظیفے، قرآن تلاوتیں، جیلوں میں سب سے زیادہ، یا ہسپتالوں میں یا کچہریوں میں۔ کیوں؟ وہاں بے بسی ہوتی ہے، وہاں بے بسی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے۔ پھر دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں، دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں۔